بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ حاجرہ صاحبہ کا سوال: کیا بغیر وضو کے قرآن پاک موبائل ایپ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ اس میں کتنے فائدے ہیں، کتنی برکتیں ہیں، اس کا ذکر کروں تو اچھا خاصا وقت لگے، لیکن قرآن کریم کو اگر کوئی ایک آیت پڑھنی ہے یا کہیں کوٹ کرنی ہے، اس میں وضو نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن ویسے تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو باوضو ہو کے کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ اگلا سوال نجم الدین صاحب کا کہ نماز تہجد کی کتنی رکعات ہیں اور ان میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ نماز تہجد، رات کی نماز، عشاء کے بعد آپ نے بھلے لمحہ بھر اونگ آئی ہے یا نیند آئی ہے، جب بھی آپ بیدار ہوئے ہیں تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ جو ساری رات جاگنے کے عادی ہیں وہ فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8، کچھ لوگ 12 بھی پڑھتے ہیں، نوافل ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ سکیں، یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت صاحب کرما والا اور حضرت صاحب شرق پور شریف میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، لیکن کوئی قید نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہے، وہ 1 2 3 4 12 تک اور پھر اسی طرح اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تاہم جتنا زیادہ پڑھا جائے آسان طریقہ آپ یہ کہ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر نماز شروع کرنے سے قبل نیت کرنا بھول جائیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا، الفاظ ادا کرنا مستحب، مستحب کے معنی پسندیدہ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی نیت ہے اصل وہی ہے، وہ الفاظ نہیں کہے تو کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال مصور نیاز صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کے آخری جمعے میں الوداعی سلام پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہے؟
یہ جو کلام رمضان الوداع رمضان پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ لازمی بھی نہیں ہے۔ پڑھنا چاہے کوئی تو انفرادی یا اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال عمر عباسی صاحب کا، میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لائیں گے اور اہل محشر انہیں کس طرح دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے قیامت کے دن 3 جگہ تلاش کرنا، میزان پہ، حوض کوثر پہ، پل صراط پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرش الہی پر جلوہ گر ہوں گے۔ مختلف روایات ہیں، ان کے ماتھے شفاعت کا صحرا، یعنی ان کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کیونکہ مرحلہ وار سلسلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عشاق ایمان والے دیکھیں گے اور پالیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال جیکب آباد سے فاروق احمد صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز تراویح کے ابتدا میں 2 یا 4 رکعت چھوٹ جائیں تاخیر سے شامل ہونے کی وجہ سے، تو کیا بعد میں وہ اس بندے کو مکمل کرنا ہوں گی یا نہیں؟ پڑھنا بہتر ہے کہ وہ جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ اس وقت یا تھوڑی دیر بعد، اگر اس نے پڑھ لی ہے، وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، اس کے بعد پڑھ لے، یا پہلے پڑھ کے پھر وتر پڑھ لے، تو یہی بہتر ہے کہ وہ تعداد پوری کر لے۔ اگلا سوال اورلینڈو یونائٹڈ اسٹیٹس سے زینت بوانی صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں کافی ساری مساجد ہیں، لیکن قریبی مسجد کو چھوڑ کے ان کے جو شوہر وہ دوسری جو مسجدیں دور ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو اب جو قریبی محلے کے جو امام صاحب ہیں وہ ان کے رابطے میں تھے، تو وہ انہوں نے میسج کیا صرف اس بنا پر کہ کافی دنوں سے وہ اس قریبی مسجد میں تشریف نہیں لائے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ آپ کا اسلام سے تعلق بہت کمزور ہو گیا۔ ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ کسی اور جگہ جا رہے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے میسج کیا ہوگا۔ کہیں بہت اچھی قرات ہوتی ہے اس کو سننے کے شوق میں، یا بڑی مسجد ہے اس میں وہ چلے جاتے ہیں، تو منع نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ امام ہو، اس کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنے پڑوس کی مسجد بھی اگر صحیح العقیدہ امام کی ہے تو اس میں جائیں۔ وہاں یہ کہ کبھی وہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے ان کو وہاں قرات زیادہ پسند ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو امام صاحب کا میسج صرف اس لیے ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں اور جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آنا چھوڑ دیا ہے، تو بدگمانی نہ کریں، تاہم مسجد میں جہاں بھی جائیں وہ صحیح العقیدہ امام ہو۔ اگلا سوال محمد اعظم بیگ صاحب کا، کیا زوال کے وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ پڑھتا آ رہا ہے تو پڑھتا رہے، اس وقت صرف سجدہ کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ اس کی وجوہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ طبی طور پر میڈیکلی بھی کہ زمین سے اس وقت جیسی شعاعیں نکلتی ہیں وہ انسان کے ماتھے کے لیے، وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے جسم میں جائیں تو وہ بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ پڑھتا آ رہا ہے قرآن تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اسی وقت شروع کر رہا ہے تو اگر کوئی ایسی بات ہے اس کے منہ پہ جاری ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہو گیا، لیکن قرآن کریم پڑھنے میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اگر تراویح نہ بھی پڑھی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنا، اس کی تخفیف کرنا، یہ خود بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔
تو تراویح نہ پڑھنا ایک ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھ رہا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ پڑھنی ہے تو اس پہ آپ کو صرف یہ کہ اس کی جماعت آپ پہ لازم نہیں ہے، آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، مسجد کی برکت ہوتی ہے اور آدمی شوق سے پڑھ لیتا ہے، اکیلے میں سستی کر جاتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ ضروری نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اگر سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ یہ چیز اس کے ایمان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ان کے شوہر کی جو کمپنی ہے جہاں وہ ملازمت کرتے ہیں وہاں پر کورونا ویکسین اب لازمی قرار دے دی گئی ہے، فی الحال تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، لیکن اگر آئندہ سختی ہو جاتی ہے مستقبل میں تو کیا بحالت مجبوری لگانا جائز ہوگا؟ مجھے ویکسین پر کوئی اعتراض نہیں سوائے اس کے کہ اس کے انگریڈینٹس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، اس کی تسلی کر لے۔ اگر کوئی ایسی بات حقیقی طور پر یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے تو پھر ہم اس میں جب تک بچ سکتے ہیں اس کے بعد معلوم کریں، اور مارکیٹ میں کئی آئی ہیں، ایک نہیں ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اب تک کافی باتیں سامنے آ چکی ہوں گی، اور یہ ایک زمانہ تھا جب فلو پھیلا تھا، انفلوئنزا، اس وقت بھی کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں آئے تھے دنیا بھر میں، پھر آج وہ فلو ویکسین ایک نارمل سی ہو گئی ہے، تو یہ چیز بھی انہوں نے اب زندگی میں شامل کر دی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ویکسین عمر بھر کے لیے کافی ہے، یہ غالباً ہر 6 مہینے سال کے بعد لازمی لگوانی پڑے گی، یہ جو ماحول بنا رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو وہ لگوا لیں، اور پھر سفر کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، اب تو حرمین شریفین میں داخلے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ جس کے ویکسین نہیں لگی ہوئی وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو مجبوری ہے، تو دیکھ لیں، تسلی کر لیں، جو بھی موجود ہے مارکیٹ میں ان کے بارے میں آگہی حاصل کر کے لگوانی ہے لگوا لیں۔ اگلا سوال عبد الغفار صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس کی اولاد بھی نہ ہو تو اب وہ شوہر اس کے حق مہر اور جہیز کے سامان کا کیا کرے گا؟ کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی جو ہوتی ہے بالکل کہ ایسی عورت جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تب تو بات کریں، کوئی تو ہوگا تو اس کے حساب سے پھر اس کی شرعی تقسیم ہوگی۔ پہلے یہ بتا دیں کہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ کزنز میں، نہ دوسروں میں، کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وہ اس کے لیے ہوگا کہ اگر واقعی کوئی نہیں ہے تو وہ اس کی طرف سے کسی نیک کام میں خرچ کر دے۔ اگلا سوال راولپنڈی سے کلثوم صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر انسان کوئی بات کر رہا ہو کسی موضوع پر اور اسی دوران اذان شروع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات درست کر رہے تھے جبھی اذان شروع ہو گئی، تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی؟ چلیں، آپ کی یہ خوش گمانی ہے، ضروری نہیں ہے ایسا، ایک شخص اس وقت کوئی غلط بات کہہ رہا ہو، وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک اچھی بات کر رہا ہے تو کوئی اسی ٹائم غلط بات کر رہا ہو، تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا؟ تو یہ محض آپ کی خوش گمانی ہے، اگر واقعی وہ اچھی بات کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اذان اس لیے نہیں شروع ہوئی کہ وہ اچھی بات ہے، اذان اپنے وقت پہ شروع ہوتی ہے، تو بہرحال ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے، عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، یہ لازمی نہیں ہے جو انہوں نے کہا۔ اگلا سوال پسرور سے انسا صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کی فرما برداری سے، اس کے دین کی خدمت سے، اس کی مخلوق کی خدمت سے، نیکیوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جتنی نیکی کرتے جائیں گے اللہ کا قرب ملے گا، گناہوں سے بچیں، نیکیاں اختیار کریں، یہی طریقہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اگلا سوال شہباز صاحبہ کا،
ان کا سوال کہ اگر رات کو عشاء کے فرائض کے بعد سو گئے اس نیت کے ساتھ کہ رات کو وطر اٹھ کے پڑھیں گے، تو کیا اب وطر اور نوافل کے ساتھ اٹھنے کے بعد کیا تہجد بھی ملا سکتے ہیں؟ جی بالکل ملا سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کی تھوڑی سی نیند ہو گئی ہے تو اب تہجد کا وہ معنی پورا ہو گیا ہے، آپ اس کے ساتھ تہجد ملا سکتے ہیں، مگر احتیاط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے۔ اگر وقت ہے اتنا تو اس میں آپ جتنی رکعتیں نوافل کی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس کا احتیاط کریں۔ اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے بنت نواز صاحبہ کا۔ ان کا پہلا سوال کہ بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ جی قسطوں کا کاروبار جائز ہے، قسطوں پہ چیز لینا جائز ہے، مگر قسطوں میں کوئی شرط ایسی آتی ہے جو اس کو سود بنا دے، کیونکہ قسطوں میں ہوتا یہ ہے نقد میں چیز کم میں ملے گی، قسطوں میں تھوڑی قیمت بڑھا دی جائے گی، اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر آگے جو شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں میں دیکھنا ہے کہ کوئی شرط ایسی تو نہیں جو اس کو سود بنا دے، تو اس سے بچیں گے۔ ان کا دوسرا سوال کہ ایک شخص جس کی آمدنی اتنی تو ہے کہ وہ کما کر بآسانی کھا لیتا ہے لیکن اس پر قرض بہت ہے، تو کیا اس کو اب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ قرض کی رقم نکالے، اس کے بعد دیکھے کہ کتنا ہے۔ یہ مسئلہ ہر بار بیان کرتے ہیں کہ جس پر قرض ہو وہ قرض کی رقم منہا اس میں سے نکال کر اور پھر دیکھے کہ اس کے پاس کیا اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو اگر اتنا بچتا ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے تو دے گا، ورنہ اگر قرض کی رقم نکال کے اتنا نہیں بچا کہ صاحب نصاب ہے تو نہیں دے گا۔ اگلا سوال مزمل نیاز صاحب کا۔ مولا علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مولا ہیں، مولا کے معنی پیارے کے، مولا کے معنی مددگار کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے ان کے بارے میں، من کنت مولاہ فعلی مولا فہذا علی مولا، اور وہو ولی کل مومن، یہ الفاظ حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو ہم تو ایک داڑھی والے کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں، مولا نا ضمیر جمع کہ ہمارا مولا، تو داڑھی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو حضرت علی کے بارے میں کیا اعتراض ہے؟ اور جبکہ ان کے لیے تو یہ الفاظ کہے گئے ہیں، مولا کے معنی سمجھیں کہ ہمارا پیارا، ہمارا مددگار، ہمارا دوست، اس کے کوئی اور دوسرے غلط معنی کوئی لیتا ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی خلیفہ ہے، ایسا کوئی معنی کسی لغت سے ثابت نہیں ہے، تو ان کو ہم پیار سے، محبت سے، احترام سے کہتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ ہمارے مولا ہیں، بلکہ مولا کائنات ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال پاک پتن سے محمد ارسلان صاحب کا کہ اگر آدمی پر حالت غسل فرض ہو تو سحری کے وقت بھی اگر غسل فرض رہے اور وہ غسل نہ کرے اس ڈر سے کہ سحری کا وقت نکل جائے گا، تو کیا وہ اسی حالت جنابت میں سحری کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ نماز نہ ضائع کرے، فوری طور پر وقت نہیں بچا، پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی ٹھنڈے گرم کا مسئلہ، صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو سحری کر لے، روزے کی نیت کرے، وہ کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اور فوراً کوشش کرے نماز جانے سے پہلے غسل کر لے۔ اگلا سوال فرحین زئی صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ اسلام میں جو مچھلی کے حلال ہونے کا حکم ہے اس میں ویٹ کی بھی شرط ایڈ ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، صحابہ کرام کا لشکر تھا، انہوں نے ایک مچھلی کئی دنوں تک کھائی، ایک ہی مچھلی تھی اور وہ کئی دنوں تک کھائی، حدیث شریف میں موجود ہے۔ غالباً ویل مچھلی ہو سکتی ہے، وہ اتنی بڑی تو وہی ہوتی ہے، کوئی بڑی مچھلی تھی، غالباً ہفتہ بھر کھاتے رہے صحابہ۔ تو بس یہ ہے کہ وہ مچھلی ہو، مچھلی کے سوا کوئی اور جانور نہ ہو۔ اگلا سوال کینیڈا سے رانا صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے نے
3 سال پہلے ہم سے قطع تعلق کر لیا، اور اب وہ نہ مجھ سے اور نہ اپنے بہن بھائیوں سے ملتا ہے، یہاں تک کہ بات بھی نہیں کرتا۔ آپ کوئی دعا بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آپ نماز حاجت، نماز غوثیہ جو آتی ہو ضرور پڑھیں، ماں ہیں دعا کریں، اور دیکھیں اسباب کیا ہوئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر رہنے والے جو جتنے بھی بچے ہیں یا آپس میں بہن بھائی اگر ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو وہ وجہ تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا، غذا وجہ بنی، معاملات بنے، کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی، تو اصلاح کریں۔ اور جو نہیں ملتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیے ہیں کتنے، جو بغیر شرعی وجہ کے میل جول بند کرتے ہیں، نہ ان کے نفل قبول ہیں نہ ان کے فرض قبول ہیں، اور ماں باپ سے بلا وجہ اس طرح کرنا وہ تو پھر ان کے لیے تباہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر وہ بچہ سن رہا ہو، اور جو لوگ شیلٹر ہوم میں چھوڑ آتے ہیں ماں باپ کو، یا ویسے الگ تنہا چھوڑ دیتے ہیں اپنے آرام کے لیے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے ٹی وی 1 میں ابھی حال ہی میں پروگرام کیا ہے، میرے خیال 1 یا 2 دن پہلے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، وہ تو آپ اپنے اس پیج پہ بھی چڑھا لیجئے گا تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو اس معاملے میں جو کوتاہی کر رہے ہیں غلط ہے۔ ماں ہیں دعا کریں، نماز حاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہدایت دے، اس کے دل میں نرمی ڈالے، اور اس کو راہ راست پر آنے کے لیے اللہ توفیق دے۔ آمین۔ محمد عدنان صاحب، آپ کا جو پہلا سوال کہ امام صاحب کے قرات کے دوران ثنا پڑھنا، اس کا جواب کل علامہ صاحب نے دیا تھا، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال یہ کہ 2 سجدوں کے درمیان کتنا توقف کیا جائے گا؟ جی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرض نماز میں تو آپ جماعت کے ساتھ ہیں، اس میں پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی، صرف اللہم اغفر لی اتنا پڑھ لیا جائے، اتنا توقف کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ پوری پڑھ رہا ہے عبارت اتنی دیر تک، ورنہ زیادہ نہ کرے۔ البتہ نماز تسبیح میں وہ 10 مرتبہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اتنا توقف کرے گا، لیکن فرض نماز میں زیادہ توقف نہ کرے۔ اور انہی کے اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ جو یہ اس توقف کی حالت ہے، اس میں جلسے میں کیا پڑھا جائے گا؟ جی میں نے بتایا اللہم اغفر لی کم از کم اتنا پڑھ لیں، آگے ملانا ہے ورحمنی وعافنی ورزقنی، آگے روایت لمبی ہے وہ یاد ہو تو، ورنہ اللہم اغفر لی اتنا بھی کہہ لیا تو کافی ہے۔ اگر آپ نماز تسبیح پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ وہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اگلا سوال لاہور سے سونیا لیاقت صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ 3 سال پہلے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، رپورٹ سب نارمل تھی، بعد میں پتہ کروایا تو پتہ لگا کہ کسی نے کالا علم کرایا تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس طرح کہ اب ہر بات بگڑ جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے۔ جی کالا پیلا نیلا کسی رنگ کا بھی کوئی علم کراتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ جادو کرنا کروانا کفر تک لے جاتا ہے، قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، اور جو کسی کے لیے کرتا ہے پھر خود کبھی آرام سے نہیں رہ پاتا، کیونکہ جو چیز غلط کی ہے اس کو بھگتنا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اب جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، تو جہاں یہ چیز پائی جاتی ہے اذانیں کہیں کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کثرت سے پڑھیں اور اذانیں دیں، صفائی رکھیں، دیکھ لیں کوئی چیز اگر ایسی ہے، انشاءاللہ اثرات بد صرف اذان سے ہی دور ہو جائیں گے، آپ کے اندر ہوں گے تو اتنا پڑھنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی حلال اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اگلا سوال کلیم اللہ خان صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر رینٹ پر دیا ہو تو اب اس سے جو آمدنی آتی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جی آپ نے کوئی بھی مکان بنائے ہوئے ہیں، ان کی جتنی آمدنی ہے ان پر، اور اگر آپ نے مثلاً کوئی پلازا بنایا ہے اور بیچنے کے لیے بنایا، آپ کا یہ کاروبار ہے، تو پھر تمام پر ہوگا، ورنہ جو بنایا ہے اس کی آمدنی پر ہوگا۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا،
اعلیٰ حضرت کے کلام کا یہ شعر وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس میں سید الاسخیاء اور راکب دوش عزت کا کیا مطلب ہے؟ جی اسخیاء سخاوت سے ہے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور دوش کہتے ہیں کندھے کو، راکب کہتے ہیں بیٹھنے والے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرتے تھے، حضور ان کو اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے. یہ مطلب ہے کہ نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھنے والے، اور سید الاسخیاء کا مطلب سخاوت کرنے والوں کے اپنے عہد میں وہ سردار تھے. سبحان اللہ. اگلا سوال میر پور آزاد کشمیر سے شریف صاحب کا کہ میں سب کچھ پڑھتا ہوں مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ عبادت کروں مگر عبادت میں وقت گزرے مگر پھر بھی عبادت نہیں ہو پاتی. رہنمائی فرمائیے. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو آپ کی زبان مسئلہ ہے یا آپ کی غذا مسئلہ ہے. کیا کمائی کر رہے ہیں آپ، کیا کھا رہے ہیں، اور آپ کی زبان کیسی ہے اس کو چیک کریں. صحبت غلط ہے اس کو بدلیں. آپ کی پاک کمائی ہوگی، حلال غذا ہوگی، زبان صاف ہوگی تو پھر آپ کا دل لگے گا. یقیناً آپ کی صحبت یا آپ کا وقت زیادہ ان چیزوں میں گزرتا ہوگا جو آپ کو دلچسپی آپ کی اس طرف بڑھاتی ہیں. تو اپنے معمولات کو دیکھیے، انشاءاللہ بہتری آئے گی. انشاءاللہ. اگلا سوال بنت عظیم صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ کیا روزے میں لپسٹک لگانا جائز ہے؟ کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں. لپسٹک لگانے والی خواتین یا لپ گلوز وغیرہ لگانے والے مرد حضرات ہوں، آپ اگر زبان پھیریں گے تو اس کے ذرات آپ کے لعاب میں جائیں گے، اس کی خوشبو پھیلے گی منہ میں، اور اگر اس کا اثر تھوک پر آ گیا اور وہ آپ نے نگل لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر لگائی ہے تو اتنی احتیاط کہ وہ کناروں پر رہے، اس پہ زبان نہ پھیریں اور اس کا کوئی اثر اندر نہ جائے. اگلا سوال توسا شریف سے غلام مرتضیٰ صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ جمعہ میں نماز کی سنتیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے، کیا ان کو چھوڑنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ثواب سے محروم رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی اہمیت نہیں، تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہے. کبھی چھوٹ گئیں، غیر مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، مؤکدہ کی نہیں، غیر مؤکدہ اگر چھوٹ گئیں تو کبھی ہوا ایسا تو اللہ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے. اگلا سوال گجرات سے رخسار احمد صاحبہ کا. ان کا سوال کہ ایسا مہمان جس نے پورا رمضان کسی کے گھر گزارا ہو، اب اس کا فطرہ کون ادا کرے گا، مہمان یا میزبان؟ اگر یہ صاحب نصاب ہے تو خود ادا کرے گا، خود صاحب نصاب ہے تو ادا کرے گا. مسافر ہونے کی حیثیت سے اگر وہ ایک جگہ نہیں زیادہ جگہوں پہ رہا ہے تو پھر تو مسافر ہو گیا. ایک ہی جگہ پر 14 دن سے زیادہ رہا ہے اور کسی کی کفالت میں رہا ہے تو پھر وہ کفیل دے گا، اور اگر خود صاحب نصاب ہے تو خود ادا کرے گا. اگلا سوال پشاور سے عائشہ صاحبہ کا کہ میں اور میرے شوہر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس کام پر بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سب راستے بند ہو جاتے ہیں. آپ کوئی رہنمائی فرما دیجیے. یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہم جو بھی کریں پورا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے اپنے چیک بھی کیا اپنے معمولات کو؟ کہیں آپ ناشکری تو نہیں کر رہے؟ کہیں آپ کی جو میں نے کل پرسوں وجوہات بیان کی تھیں کہ جو بندش کی وجوہات بنتی ہیں وہ تو نہیں ہیں؟ آپ کے عمل میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کون آپ کیوں خواہ دوسروں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں؟ خود پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ دیجئے کہ آپ میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، غلط پیسہ تو نہیں ملا ہوا ہے، آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا ہے، جھوٹ گالی غیبت کی عادت تو نہیں ہے، بے ادبی تو نہیں کرتے، بغیر شرعی وجہ کے رشتہ داروں سے میل جول تو نہیں بند کیا ہوا ہے، ماں باپ کو تو نہیں ناراض کیا ہوا ہے، کہیں آپ نے عقیدے تو نہیں بگاڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو ان چیزوں پہ خود نظر رکھنی چاہیے.
جب آپ یہ کریں گے تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے. کثرت سے استغفار اور تیسرا کلمہ پڑھیں, سارے کام درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاڑکانہ سے عبد الجبار صاحب کا سوال: نماز تراویح کے لیے ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے یا ہر رکعت کے لیے؟ اگر کسی جگہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھنے گئے ہوئے ہیں یا خود ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں 20 رکعت کی, تو اکٹھی نیت کر سکتے ہیں. اگلا سوال سلمان صاحب کا: اگر کوئی امپورٹر ہے جو کہ ویجیٹیبل مارکیٹ کا سپلائر بھی ہے, اب وہ باہر سے سبزیاں منگوا رہا ہے 300 روپے کلو کے حساب سے, اور مارکیٹ میں وہ 700 روپے کلو بیچ رہا ہے, تو کیا یہ ناجائز منافع خوری میں آئے گا؟ اس کے اخراجات نکالنے کے بعد ساری صورت تو اتنا منافع جتنا بتایا جا رہا ہے, لازمی بات ہے یہ ناجائز منافع خوری ہے. اور کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس میں وہ اتنا منافع نہ لے جو, ہاں اگر خریدار اور بیچنے والے دونوں اس پہ راضی ہیں پھر وہ جانیں, کیونکہ انترادم بینکم کا الفاظ موجود ہیں کہ دونوں راضی ہوں. لیکن یہ جو چیز جتنی بتائی گئی ہے بلا شبہ یہ ناجائز منافع خوری ہے. اگلا سوال کلیم اللہ خان صاحب کا کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیجئے. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. اس کی یہ دوسرے مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے شعروں کے مطلب اب آپ پوچھنے لگ گئے ہیں اس پروگرام میں. ایک زمانے میں پہلے بھی کہا تھا. بہرحال یہ ہے کہ جب مہربانی ہوگی تو جو آپ نے جرم کیا جب وہ معاف کر دیا جائے گا تو وہ بے کیا ہوگا. یعنی وہ بے کیا کا مطلب جیسے کیا ہی نہیں. تو جب مہربانی ہو جاتی ہے, کرم ہو جاتا ہے, تو وہ جرم معاف ہو گیا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کیا ہی نہیں, یہ معنی ہے. اگلا سوال احمد صاحب کا, وہ پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منسوب جعلی تبرکات دکھائے جاتے ہیں جگہ جگہ پر, آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. آپ نے خود جعلی کا لفظ استعمال کر لیا ہے تو اب میں کیا رہنمائی کروں؟ سوال میں جعلی کا لفظ آپ نے خود کہا ہے. تو جب وہ جعلی آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو یقین ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے وہ جعلی ہے, تو پھر تبرکات کہاں رہ گئے وہ؟ تو جس کے پاس بھی تبرکات ہیں سند ہونی چاہیے. جس طرح نبی کے ارشادات کی سند ہے کہ کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے سنا, اسی طرح تبرکات کی کہ کس کو کس سے ملا, اس سے کس کو ملا. بال مبارک کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں تو لوگ شاخ لے لیتے ہیں, تو وہ شاخ ہے منہ مبارک, شاخ منہ مبارک کہہ لیں آپ اسے. بہرحال دوسرے جتنے تبرکات منسوب کر دیے جاتے ہیں دیکھنے والا ادب کرتا ہے نسبت کی وجہ سے, لیکن جس کو پتہ ہے یقینی طور پر کہ یہ اصلی نہیں ہے اور وہ تبرکات ظاہر کر رہا ہے, تو وہ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھ رہا ہے. اور آج کل یہ ایسا سلسلہ بن گیا, لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو جو بھی اس طرح کر رہا ہے کہ کسی چیز کو, اب مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین 1400 سال پہلے حضور کے پاس کتنے جوڑے ہوں گے؟ آج کل تو میرے خیال جتنی نالین مشہور ہیں اور جو دکھائی جاتی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں. اتنے جوڑے تو حضور کے پاس نہیں تھے, انہوں نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا. اب وہ اصلی نالین شریف اگر 1400 سال سے محفوظ ہے کسی کے پاس تو وہ اکا دکا ہوں گے, لیکن یہاں تو ہزاروں بتائی جاتی ہیں اور ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہے. پھر چمڑا دیکھا جائے تو اس کو, چمڑے کو اگر ٹیسٹ کیا جائے کہ کتنا پرانا ہے تو وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو اب اس نے چونکہ اس ڈیزائن کی بنا لی ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں. ان کی طرف غلط نسبت کر کے آپ اگر کوئی عزت کما رہے ہیں تو وہ عزت نہیں ہے, وہ آپ کے لیے خرابی بن جائے گی. ہاں آپ عقیدت کی وجہ سے نسبت کا سن کے احترام کر رہے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا, لیکن دعویٰ اس وقت کریں جب آپ کے پاس ثبوت ہو یقینی طور پر. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے. لیکن یہی تبرکات رکھنے والے مجھے ذرا بتائیں, ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں منہ مبارک ہے, میرے گھر میں فلاں تبرک ہے. اب مجھے بتائیں گے کہ آپ کاروبار کرتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ کیا بغیر ملاوٹ کے مال بیچتے ہیں, بغیر غلط منافع کے بات بیچتے ہیں؟ آپ کی ڈیلنگ کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے؟
ہم عاشق رسول صرف اسی لیے کہلائیں کہ ہم ادب کر رہے ہیں منہ مبارک کا، نالین شریف کا، اور باقی ہمارے معاملات درست نہ ہوں؟ تو ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا تبرک اگر واقعی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا احوال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا والدین سے، بہن بھائیوں سے، لوگوں سے میل جول، لین دین، کردار، اخلاق اچھا ہے؟ ورنہ تبرک رکھا ہوا ہے اور ہماری زندگی میں کیا فرق آیا ہے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ آمین۔ اگلا سوال سردار عمر یوسف صاحب کا، اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دے تو اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیوں چھوڑا ہے؟ وجہ؟ اگر بغیر وجہ کے چھوڑا ہے تو اس نے کفارہ دینا ہے، توبہ کرنی ہے۔ کوئی شرعی عذر تھا اس کے حوالے سے بات کرے۔ روزہ چھوڑنا، آپ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیں، ساری عمر اس کے بدل میں روزے رکھیں، وہ برکت نہیں ملے گی، کیونکہ جو رمضان کی برکت ہے، آپ اس کے پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں، 11 مہینے، اس کے ایک کے بدلے میں وہ چیز نہیں مل پائے گی۔ تو رمضان کے روزے کو وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو رخصت ہے مجبوری کی وجہ سے، ورنہ کیوں چھوڑا جائے؟ تو جو چھوڑ رہا ہے وہ سخت گناہ گار ہے، وہ توبہ بھی کرے، کفارہ بھی دے اور اپنے روزے پورے کرے۔ اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، غیر مسلم کو افطار کی دعوت پر بلانا کیسا؟ جی، غیر مسلم ہے، کھانا کھاتا ہے، آ کے دسترخوان پہ کھانا کھا سکتا ہے، کھانا پاک ہے اور وہ کھانے کی بے حرمتی نہیں کرتا تو وہ کھا سکتا ہے۔ آپ کے اپنے دسترخوان پہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، بھوکا نہ رہے، آپ اس کو کھانا بھیجتے ہیں اور وہ کھانے کا لحاظ کرتا ہے، خیال کرتا ہے، بے حرمتی نہیں کر سکتا تو بٹھا بھی سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں۔ اگلا سوال عثمان علی صاحب کا، کہ جس امام کا عیب معلوم ہو اس کی امامت میں ادا کی گئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کون سا عیب ہے؟ میرا پوری کتاب ہے مسئلہ امامت۔ فاسق معلن، فاسق غیر معلن، معلن کا مطلب اعلانیہ طور پر نافرمانی کرنے والا، غیر معلن چھپ چھپا کر کرنے والا۔ تو اگر کوئی وہ چھپ چھپا کر کرتا ہے اور کوئی بڑا گناہ نہیں اور لوگوں کے علم میں نہیں ہے، چھپ چھپا کے کرتا ہے، صرف ایک آدھے کے علم میں ہے، تو وہ اس کو پیار سے کہہ دے گا، لیکن یہ کہ ایسے امام کو نہیں روکا جائے گا۔ لیکن اس کا وہ گناہ ہے، وہ بار بار کرتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4 کو پتہ چل رہا ہے، تو لازمی بات ہے فساد ہوگا، پھر ایسے شخص کو ہٹایا جائے گا۔ یہاں سے سیکھیے، آپ کو مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کی جب معمولی سی خطا گوارا نہیں ہے تو جو پورے ملک کا امام ہو اس کے بارے میں سوچیے، شریعت کے احکام کیا ہیں۔ جو عادل نہیں، جو متقی نہیں، اس کو امام اب مسجد کا نہیں بناتے تو ملک کا کیسے بناتے ہیں؟ ووٹ دیتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے، وہ جو بے دین یا لادین یا لاپرواہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ خرابیاں کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، کہ اگر کوئی نامحرم شخص محلے میں انتقال کر جائے تو کیا خواتین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کا آخری دیدار کریں؟ کیوں؟ یہ جو پوچھ رہی ہیں کسی خاتون کا ہو جائے گا تو غیر محرم کو اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ خود ہی سمجھدار ہیں، کیوں دیکھا جائے اس کا چہرہ؟ خواتین کے لیے نہیں ہے، باقی رشتہ دار وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ عبد الغفار صاحب کا سوال ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو حق مہر اور جہیز کے حوالے سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو اب ان کو دیں یا خود رکھیں؟ عورت کے رشتہ دار جو ہیں ان کو جس شرعی طور پر جس کا جتنا بنتا ہے، جو شوہر کا بنتا ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا، باقی اس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں شرعی تقسیم ہوگی۔ ماں باپ کے علاوہ اگر کوئی بہن بھائی کوئی اور بھی ہیں تو وہ دیکھا جائے گا۔ اپنے قریب ترین کوئی وہاں پر مدرسہ ہو، وہاں پر جا کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں، لیکن پہلے سب کی تفصیل ہو کہ کون کون موجود ہے اور کیا موجود ہے۔ اگلا سوال محمد عمر صاحب کا، برے خیالات سے بچنے کا طریقہ بتا دیجیے۔
اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیجیے۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، بھلے نماز میں آئیں کہیں آئیں، لیکن ان میں لگنا نہیں چاہیے، دھیان اس میں نہیں لگائیں، ان کو جھٹکے اعوذ باللہ پڑھ لیں، لا حول پڑھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں توجہ سے آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، بیٹھے بیٹھے خیال آ رہے ہیں اپنے خیال کو ہٹائیے، اس وقت لا حول پڑھیے، اعوذ باللہ پڑھیے، کوئی اور چیز پڑھنی شروع کر دیجئے، لیکن آپ اسی میں خود گم ہوتے رہیں گے تو وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو وسوسے آنا، برے خیال آنا وہ بری بات نہیں، لیکن ان میں لگ جانا یہ بری بات ہے، ان کو جھٹکنا چاہیے۔ جی اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا، بارش برستے وقت جو درود شریف پڑھا جاتا ہے کیا وہ صرف بارش کے دوران ہی پڑھا جائے گا یا جی، ویسے اس بھی میں پڑھا؟ چونکہ بارش کا ذکر ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ وہی پڑھا جائے گا، کوئی بھی درود شریف وہ بھی ایک بار پڑھ لے، باقی دوسرا جو معمول ہے وہ پڑھتا رہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی مسلمان مریض کی عیادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی کرے، یعنی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، جائے تو صرف جا کر لا باس طہور انشاء اللہ، کہ کوئی خرابی نہیں، اللہ نے چاہا تو سب خیر ہوگی، دعا کرے، کوئی پھول کا تحفہ دینا چاہتا ہے، کوئی اس کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن آزار کا باعث نہ بنے کہ وہاں جا کے بیٹھ جائے، دوسرے گھر والوں کو یا مریض کو تکلیف ہو، یا ویسے اگر وہ ملنا منع ہے تو گھر والوں کو پیغام پہنچائے، دعا کرے، ان کو پوچھے کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی خدمت کرنی ہو تو وہ کرے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور بھلائی کی تلقین ہے۔ اور ان کے اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ بعض لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا، یا دوسرے شہر سے آئے ہیں تو رشتہ دار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے گھر میں اتنا ہجوم کر دیں کہ جناب ان کو بجائے بیمار کی تیمارداری کے ان کی میزبانی میں ہی لگ جائے، تو آسانی کریں اس کے لیے۔ کوئی اگر گھر کے خاص افراد ہیں وہ تو آتے ہیں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آ کے گھر میں ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، بوجھ نہ بنے اور اس موقع پر دوسرے کی تکلیف کا سامان نہ کریں۔ اگلا سوال رضوان صاحب، آپ نے جو روزہ چھوڑنے کے اوپر احکامات پوچھے، ابھی علامہ صاحب نے کچھ سوالات پہلے اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال فیروز احمد صاحب کا کہ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمد شریف کے بعد بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اپنی انفرادی نماز میں پڑھی ہے یا امام کے ساتھ پڑھی ہے؟ امام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے تیسری رکعت میں نہیں پڑھنا تھا کچھ، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے سوا پڑھا ہے تو امام کے ساتھ چونکہ نماز تھی آپ کی، امام کے ساتھ ہو جائے گی۔ اکیلے نماز میں اگر پڑھیں گے تو آپ سجدہ صاف کر لیجئے۔ اگلا سوال ثروت صاحبہ کا کہ طلاق کی عدت 3 ماہ 10 دن، اگر یہ وقت پورا کرنا ضروری ہے یا پھر جو 3 مرتبہ ماہانہ ایام کا آنا؟ 3 ماہ 10 دن؟ جی، طلاق نہیں، طلاق کی مدت صرف 3 مرتبہ ایام کا ہونا، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وفات کی عدت ہے، 3 مرتبہ ثلاثۃ قروء قرآن میں ہے، 3 مرتبہ اس کو ایام ہو جائیں، اور اگر حاملہ ہے تو بچہ ہونے تک۔ سوالات کا سلسلہ میں ریفریش کر لیتا ہوں ایک بار۔ کیا ہو گیا، رک گئے؟ یہ ٹیکنالوجی کے یہی کمال ہیں جی، وائی فائی جو ہے وہ کبھی اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں ایک مرتبہ پھر وہ دوہرا دوں کہ یہ رمضان اسپیشل 3 دن کے لیے کیا گیا آپ کے لیے، پیر منگل بدھ، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، 4 دن جامع مسجد گلزار حبیب میں نماز تراویح کے بعد درس ہوگا۔ 3 دن ہفتے میں یہ رمضان اسپیشل
سوال و جواب کی نشست رکھی گئی، اور میں نے آپ سے کہا تھا جو دنیا بھر میں لوگ ہیں جامعہ مسجد گلزار حبیب کے لیے، جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے لیے عطیات بھیج سکیں مسجد کے لیے، وہ آپ کے پیج پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، بینک کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی، آپ وہاں سے بذریعہ بینک آن لائن بھی بھیج سکتے ہیں۔ وہ جو لوگ میرے پاس صبح و شام تک تانتا لگا ہوتا ہے ضرورت مندوں کا، وہ آتے ہیں اور عزت کے ساتھ خاموشی سے ان کو دیا جاتا ہے۔ ان کو دینے کے لیے جو بھجوانا چاہیں وہ بھی ٹیم سے رابطہ کر لیں، یہ آپ کو بینک کی تفصیلات بتا دیں گے، جو بھیجنا چاہیں وہ بھجوائیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے رشتہ داروں میں بھی نظر رکھیے، وہاں پر جو مستحق افراد ہیں، خاص طور پر جہاں لاک ڈاؤن ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کی دشواری ہو، ان کے لیے آسانی کیجیے، اللہ اس بلا کو دور فرمائے۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا مطلب؟ اس کی جلوہ گری ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا کوئی وجود اس طرح نہیں ہے جیسے جسم کے حوالے سے، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، ساری کائنات میں اسی کے جلوے ہیں، ہر چیز اسی کا پتہ دے رہی ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال حفصہ شاہ صاحبہ کا، مدارس کی تعمیر میں زکوٰۃ اور عشر خرچ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، وہاں پر علماء موجود ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے تو کیسے لگنی ہے، کہاں خرچ ہونی ہے۔ جو صحیح مدارس ہیں، جہاں پر صحیح تعلیم دی جاتی ہے صحیح العقیدہ لوگوں کے، وہاں آپ زکوٰۃ عشر اپنے عطیات دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال بلال سلیم صاحب کا کہ غزوہ بدر کا یوم آ رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ جمعہ کو آ رہا ہے 17 رمضان، پورا بیان اسی حوالے سے جامعہ مسجد گلزار حبیب میں انشاءاللہ جمعے کے دن ہوگا، اور لائیو دکھایا جاتا ہے انشاءاللہ، پوری تفصیل سے واقعہ بدر جس قدر ہو سکا بیان کروں گا۔ 17 رمضان کو یوم بدر بھی ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، کچھ لوگ 16 کہتے ہیں، کچھ 17 کہتے ہیں، کچھ 18 کہتے ہیں، تاہم ہم 17 کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں روایات کے مطابق، تو ان کا یوم مبارک بھی منایا جائے گا، تو ذکر ہوگا انشاءاللہ، وہاں آپ سنیے گا۔ چونکہ یہ 3 دن رکھے ہیں اور صرف 1 گھنٹہ ٹائم ملا ہے، عام دنوں میں آپ دیکھتے تھے جمعرات میں 1.5 2 گھنٹے لگا لیتے تھے، تو یہ مختصر سوال و جواب کی نشست رکھی ہے، بیان انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اگلا سوال شاعر عثمان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک علامہ صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ غیر عالم کا مشاجرات صحابہ پر کلام کرنا ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مشاجرات صحابہ کیا ہو؟ جی مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام کے آپس کے معاملات، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے، یہ کوئی صحیح عالم جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہو وہ پوری طرح سمجھے گا، دوسرا آدمی پوری طرح نہیں سمجھے گا۔ کون سے ان کے آپس کے معاملات ہیں جن میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، کون سی ایسی باتیں ہیں جن میں ہم ان کی رائے، آثار وغیرہ سامنے رکھ کر مسئلات معلوم کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ تو آج کل خاص طور پر کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے اور بھڑوانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، جیسے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو معاملات ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ یا حضرت علی کے درمیان کیا ہوا، تو کچھ لوگوں کو تفصیلات معلوم نہیں ہیں، ان کو وہ خام خواہ اس پہ گفتگو کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں، تو عام لوگ بالکل نہ کریں، اور جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہاں گفتگو ہو سکتی ہے کہاں نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال عمر شیخ صاحب کا، کہ جو بھی بات یا خیال دل میں آتا ہے اور تو فوراً اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کسی کے سامنے ذکر تک نہیں کی ہوتی، تو کچھ ایسی دعا بتا دیجئے جس سے معاملات سیدھے رہیں۔ یہ آپ کی خود ایزیوم کی ہوئی یعنی خود سوچی ہوئی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ یہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بن گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، تو یہ کلام پڑھ لیا کریں، بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جرمنی سے محمد عبداللطیف چشتی صاحب کا پیغام کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مبارک ہو، دعاؤں کی درخواست۔ جی مولانا، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ شبیر کھوکھر صاحب آئے تھے اپنے بچی کی شادی کے لیے کراچی میں، اس وقت بھی میں نے آپ کی خیریت ان سے پوچھی تھی، اور ان کے ہاتھ عرس کے رسالے بھجوائے تھے جو ڈاک سے نہیں جا سکے تھے، وہ آپ کو دیں گے دوست احباب کے نام، اور آپ یاد رہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ وہاں جو خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، تمام اہل سنت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے۔ آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ۔ تمام دوستوں کو بھی سلام کہیے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ فہد خان صاحب کا سوال کہ سحری کے بعد اگر منہ میں کھانے کے ذرات جو رہ گئے ہوں وہ حلق کے نیچے اتر جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کتنی مقدار ہے؟ جو چھوٹا چنا ہوتا ہے اس سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر رہ گئے ہیں، کلی نہیں کی ہے، گاگل نہیں کیا ہے، وہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا فوراً کلی کر لیں، ان کو نکال دیں، اندر نکلنے کی کوشش نہ کریں، لیکن وہ چھوٹے چنے سے زیادہ ہوں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ویسے وہ رہ گئے نکل نہیں رہے ہیں تو کلی کر کے نکال لیں۔ آپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ 3 دن مسلسل ہوئے، اب انشاءاللہ اگلی پیر منگل بدھ کو آپ سے اس سوال و جواب کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اس درمیان آپ لوگ میرے لیے، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ کوشش کیجئے گا، احتیاط کریں، کورونا کو جس طرح پھیل چکا ہے اور جتنی شکایتیں آ رہی ہیں، ہم لوگ بے احتیاطی نہ کریں، کوشش کریں صفائی ستھرائی کی، توبہ استغفار کی، اپنے گھروں میں اذانیں بھی کہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں، اور ساتھ میں نیکی بھی کریں جتنی ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ یہ اب آپ کو نام سنائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرزا منظور بیگ صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، کلیم اللہ خان صاحب، مصور نیاز صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، یوسف اشرف صاحب، جبار صاحب، فاروق احمد صاحب، محمد شفیع صاحب، حمید صاحب، عبد الغفار صاحب، شہباز صاحبہ، محمد شفیع صاحب، محمد عدنان صاحب، مزمل نیاز صاحب، حنزلہ خان صاحب، عائشہ صاحبہ، سرفراز کریمی صاحب، عزیر عالم خان صاحب، سردار عمر یوسف صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، آصف فاروقی صاحب، عثمان علی صاحب، محمد عمر صاحب، عبد القادر صاحب، فیروز احمد صاحب، محمد
عمر شیخ صاحب، اعجاز علی صاحب، محمد افضل غازیانی صاحب، رضوان صاحب، سلیم انصاری صاحب، شاہد سرور صاحب، ملک ریحان صاحب، ندیم اختر صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، حفصہ شاہ صاحبہ، فہد خان صاحب اور عبداللطیف چشتی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہمیں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔